अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका राइटिंग टीचर मुश्ताक आपकी खिदमत में मौजूद हूँ। आज हमारा लेसन नंबर 36 है और खुश ख़ती के इस लेसन में मैं आपको हर्फ सात के साथ मुख्तलिफ़ हरूफ के सिरों की बनावट सिखाऊंगा और इसके अलावा कुछ हेडिंग्स भी हैं, उन्हें भी देखेंगे। तो आइए अपने इस सबक की तरफ चलते हैं। अज़ीज़ तलबा, सबसे पहले जो बुनियादी बातें हैं सात के हवाले से और जो आपने ज़हन में रखनी है वो ये है कि आपने सात के सिरे को मार्कर की नोक से शुरू करना है, फिर पहले टर्न पे हाफ कट, फिर नोक और फिर उसके बाद जो है ना हम नोक से उसको पूरे कट पर लेकर आएंगे। फिर उसके बाद हम उसका दायरा बनाएंगे और वो दायरा जो है ना लाइन से लाजमी नीचे उतरना चाहिए। तो उस सात को फिर आप किसी सिरे के साथ भी अटैच कर सकते हैं। ये हाफ कट का इस्तेमाल किया, नोक फुल कट पर लेकर आए और उसके बाद सात का दायरा बनाया। और सात का सिरा जो है ना आपने इस तरह से बनाना है कि इसका इनर एरिया जो है ना खरबूजे के बीज की तरह नज़र आए। सात को जब आप किसी सिरे के साथ अटैच करेंगे तो इसमें आप कोई कशिश नहीं डाल सकते, यानी कि जब बे को आप सात के साथ अटैच करेंगे, बे के सिरे को, तो आप बे का सिरा बनाएंगे और उसके बाद सात। यहाँ पर एक और चीज़ जो कि आपने ज़हन में रखनी है वो ये है कि आपने जब भी सात के साथ कोई सिरा अटैच करेंगे तो आप इसको स्लांट वे में लिखेंगे। कुछ बच्चे जब सात के साथ सिरा अटैच करते तो वो सिरा और सात जो है ना एक ही सीध में वो आ रहे होते हैं। मसलन अगर वो बे को सात के साथ अटैच कर रहे हैं तो बे भी उसी लाइन में और सात भी उसी लाइन में, और उसके बाद जो है ना वो इसका दायरा बनाते हैं। देखिए यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये बे और सात जो है ना दोनों एक लाइन में बन रहे हैं, जबकि यहाँ पर जो है ना ये स्लांट वे में आ रहे हैं। जब जीम को सात के साथ अटैच करेंगे तो आपने जीम का दूसरा सिरा इस्तेमाल करना है। मार्कर की नोक से सिरा बनाएंगे, इसको थोड़ा आगे लेकर आएंगे, सात का सिरा, फिर उसका दायरा। अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर एक चीज़ और जो कि आपने ध्यान में रखनी है वो ये है कि सात जो है ना अपनी शेप में और अपने साइज़ में जो है ना वो सेम हो। आप जहाँ कहीं भी बनाएं तो सात के सिरे सेम हो, सात के दायरे सेम हो और सात के दायरे भी लाइन से एक जैसे ही उतरे हुए हों। जब सीन को सात के साथ अटैच करेंगे तो सीन का दूसरा सिरा हम इस्तेमाल करते हैं जिसका तीसरा शोशा उभार में होता है। सात को सात के साथ जब आप अटैच करेंगे, पहला सात, फिर मार्कर की नोक से थोड़ा आगे आएंगे, फिर सात का दूसरा सिरा डालेंगे इस पर, फिर आपने दायरा बनाना है। तो एक को जब आप सात के साथ अटैच करेंगे तो आपने सात तो एक का दूसरा सिरा इस्तेमाल करना है। एन के साथ जब आप सात को अटैच करेंगे, एन का दूसरा सिरा आएगा। एन का सिरा बनाया, मार्कर से एक लाइन थोड़ी आगे लेकर आएंगे, फिर उसके बाद सात बना देंगे इस तरह से। फिर जब सात के शुरू में आएगा तो आपने इसको फील्ड रखना है, भरा हुआ होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। काफ को जब सात के साथ अटैच करेंगे तो आप दोनों यानी कि काफ बना सकते हैं। काफ का ये वाला सिरा भी बना सकते हैं आप और काफ का ये वाला सिरा भी बना सकते हैं। काफ का सिरा बनाया और उसके बाद सात, और सात को जो है ना सात के दायरे को लाइन से नीचे उतारेंगे। मीम का दूसरा सिरा इस्तेमाल करेंगे आप, मीम का सिरा बनाएंगे, उसके बाद आप सात का सिरा, फिर उसके बाद दायरा, और दायरा लाइन से लाजमी नीचे उतरे। हे को जब सात के साथ आप अटैच करेंगे, हे का सिरा बनाएंगे और उसके ऊपर सात इस तरह से बना देंगे। यहाँ पर आप एक चीज़ पर गौर करें कि जब कभी भी हमने किसी सिरे को सात के साथ अटैच किया
تو ہم نے اس کو سلانٹ وے میں لکھا ہے. یہ دیکھیں عزیز طلبہ، یہاں پر اسلامیات کی کچھ بیسک ہیڈنگز ہیں. تو سب سے پہلا ورڈ جو ہے نا وہ توحید ہے. توحید میں جو ہے نا آپ یہ کے بعد کشش ڈال سکتے ہیں اور آپ اس کو نارملی بھی لکھ سکتے ہیں. جب آپ کشش ڈالیں گے تو آپ اس کو 11 کا لمبا کھینچ کر لکھیں گے، اور آپ نے جیم کا یہ ہے کا دوسرا سرا استعمال کرنا ہے. جیسے آپ نے بے و بو لکھا تھا، یاد ہوگا آپ کو، 2 نقطے اوپر لگا دیں گے تو یہ تے و تو ہو جائے گا. اور اس کے بعد یہ دوسرا سرا بناتے ہوئے نو کے ساتھ یہ والا جوڑ لگائیں گے. پھر یہاں سے جو ہے نا آپ نے 11 قط کی آلموسٹ ایک کشش بنانی ہے. اور اس کو جو ہے نا آپ نارملی بھی لکھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ بھی آپ نے دوسرا سرا ہی بنانا ہے. رسالت میں آپ سین الف سا کو کھینچ کر لکھ سکتے ہیں، آپ اس کو نارمل بھی لکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ تے کو بھی کھینچ سکتے ہیں. یہ 3 طرح کے فارمیٹ ہیں جس میں آپ جو ہے نا رسالت کو لکھ سکتے ہیں. یعنی کہ رے سین الف سا لام اور تے نارمل، رے سین کو کھینچ کر، یا پھر رے سین الف سا لام اور تے کو کھینچ کر جو ہے نا آپ لکھ سکتے ہیں. تو اس میں جو بھی سیٹنگ آپ کو اچھی لگتی ہے آپ وہ اس سے لکھیں، اس کی پریکٹس کریں. تو یہاں پر ایک اور چیز جو کہ میں بتانا آپ کو ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے جس طرح کی ہیڈنگ لکھنی ہے اس کی آپ پہلے سے ہی پریکٹس کر لیں، تاکہ آپ اس کو اپنے پیپر میں اچھی طرح سے لکھ سکیں. یعنی کہ جو بھی آپ کو فارمیٹ اچھا لگتا ہے یا جو سیٹنگ آپ کو اچھی لگتی ہے آپ اس کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں، اور پھر اسی طرح سے ہی آپ اپنے پیپر میں لکھیں. مثلا اگر نماز کے حوالے سے کوئی کویسچن ہے تو اس میں 3 فارمیٹ دیے گئے ہیں. آپ کھینچ کر بھی لکھ سکتے ہیں، آپ یہ والا بھی لکھ سکتے ہیں، آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں، بلکہ 4 ہیں. تو اس میں 2-1 کی تو آپ کی یعنی کہ اچھی طرح سے پریکٹس ہونی چاہیے جو کہ آپ وہاں پر لکھیں. نماز میں آپ میم الف ما کو کھینچ کر لکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کسی اور حرف کو کھینچ کر نہیں لکھ سکتے. تو یہ دیکھیں، اور کتنا کھینچنا ہے میم الف ما کو، کشش ہم نے 11 قط کی لگانی ہے. اچھا، کشش کے علاوہ جو ہے نا آپ یہاں پر جو نون کا سیرہ ہے اس میں بھی آپ یعنی کہ ویریشن دے سکتے ہیں. یعنی کہ آپ نون کے سرے کو یہاں پر اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں، اور آپ نون کے سرے کو اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں. تو ان دونوں سروں کے ساتھ جو ہے نا آپ نماز لکھ سکتے ہیں. پہلے 3 میں نماز جو ہے نا نون کے اس سرے کے ساتھ لکھا گیا، جبکہ اس چوتھے میں جو ہے نا نماز جو ہے نا نون کے اس سرے کے ساتھ لکھا گیا ہے. دوبارہ دیکھیں، اس سرے کے ساتھ پورے قط سے بنائیں گے، نوک پر آئیں گے، پھر اس کے بعد میم الف ما، ہاتھ سیدھا رکھیں گے، ہاف قط کی الف بنائیں گے. یہ دیکھیں یہاں پر میم الف ما، یہاں پر یہ جو ہے نا میم کا پہلا سرا ہم نے استعمال کیا یہ والا، اور یہاں پر ہم نے میم کا دوسرا سرا استعمال کیا ہے. زکوٰۃ، اس میں آپ کسی حرف کو کھینچ کر نہیں لکھ سکتے. زکوٰۃ میں آپ کاف کے سرے کو تبدیل کر سکتے ہیں، آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کاف کا یہ والا سرا استعمال کرتے ہوئے آپ کافہ کو لکھیں، یا پھر آپ کاف کا یہ والا سرا استعمال کرتے ہوئے لکھیں. اس کے اوپر کھڑی زبر آئے گی. اچھا، حج میں آپ نے جیم کا یا ہے کا تیسرا سرا استعمال کرنا ہے. پھر نوک سے آپ دوبارہ پیچھے جائیں گے، ہاف قط، یہاں پر بھی ہاف قط کا استعمال ہے. پھر گردن بنائیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ نے دائرہ بنانا ہے، اور دائرہ جو ہے نا لائن سے آدھا نیچے اترے. تھوڑا سا اس کو اوپر سے لکھنا شروع کرتے ہیں. حج.
فضیلت، لفظ فضیلت میں آپ صرف تے کو کھینچ کر لکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کسی اور حرف کو کھینچ کر نہیں لکھ سکتے، جیسا کہ یہاں پر میں نے آپ لوگوں کے لیے لکھا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اور چیز جو کہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں فضیلت کے اندر کتنے حروف آ رہے ہیں، فے، زاد، یہ لام تے، تو اس میں آخری حرف جو ہے نا وہ تے ہے۔ اس کے علاوہ باقی تمام حروف جو ہے نا ان کو ہم نے اوپر سے نیچے کی طرف لکھا ہے۔ تو آپ جب کبھی بھی لکھیں تو آپ اوپر سے نیچے کی طرف آئیں گے اور آخری حرف جو ہے نا آپ کا لائن پر ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سارے کے سارے لفظ ایک لائن میں لکھ دیں یا وہ سارے کے سارے لفظ جو ہے نا ایک لائن پر ہی لکھ دیں۔ فضیلت کچھ بچے اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ فے، زاد، یہ، لام اور تے، یعنی کہ اس طرح سے لکھتے بھی ہیں۔ تو اس میں دیکھیں، اس میں فے، زے، یہ، لام، تے سارے کے سارے حروف جو ہے نا اس لائن پر لکھے گئے، جو کہ اصولاً غلط ہے۔ آخری حرف ہمیشہ لائن پر آتا ہے اور باقی تمام حروف جو ہے نا وہ اسٹینڈ فارم میں آئیں گے۔ اس میں دیکھیں اہمیت، اس میں بھی وہی رول ہم نے اپلائی کیا ہے، تے لائن پر اور باقی تمام جو حروف ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہوئے اسٹینڈ فارم میں آ رہے ہیں۔ اہمیت میں آپ صرف تے کو کھینچ سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کسی اور حرف کو نہیں کھینچ سکتے۔ فرضیت، فرضیت میں آپ فے کے بعد آپ کشش لگا سکتے ہیں اور چھوٹی رے کو اٹیچ کریں گے۔ پھر جب آپ یعنی کہ فر لکھیں گے تو فر کو آپ کھینچ کر لکھ سکتے ہیں، لیکن اس وقت آپ چھوٹی رے کا استعمال کریں گے۔ تو فرضیت میں آپ تے کو بھی کھینچ کر لکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ فر چھوٹی رے کے علاوہ بڑی رے کے ساتھ بھی لکھا جا سکتا ہے۔ تو ہر طرح سے میں نے آپ کو یہاں پر لکھ کر دکھایا ہے۔ عزیز طلبہ، آج کے لیے اتنا ہی ہے، آپ نے ان کی اچھی طرح سے پریکٹس کرنی ہے۔ ہیو اے نائس ٹائم، اللہ حافظ۔